نقصانی نہیں ہے، کیونکہ حق کی حقانیت پر حرف آتا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی کام حق کی طرف سے ہو، حق یعنی ہم جو ہے ہماری نظریہ امامت، ہم انبیاء کو بھی حق مانتے ہیں، ہمارے پاس نظریہ امامت ہے وہ بھی حق ہے۔ کیوں کہ ہم امام کو منصوص من اللہ کہتے ہیں، ہم امامت جمہوریت سے نہیں لیتے۔ تو جو ہے نا، اگر کوئی جمہوریت سے امامت لی جائے، اب آپ سوال کر سکتے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی تمہاری امامت تو، تمہاری خلافت تو منصوص من اللہ نہیں ہے، تم خود کہتے ہو کہ ہم جمہوریت کی بنا پر کہہ رہے ہیں، تو جمہوریت میں اپوزیشن کو بولنے کا حق ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے پاس جمہوری حق رکھ کر بات کرتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی قانون ہمیں ان کے خلاف بات کرنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ ہمارے پاس جمہوری حق موجود ہے۔ یا تو کہیں کہ یہ عملیت ہے، اگر جمہوریت کہتے ہو تو ہمیں اپنا حق دو۔ ہم آپ سے، آپ پر ظلم نہیں کر رہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اگر عملیت ہے تو عملیت کو دنیا کی کوئی عدالت قبول نہیں کرتی، اگر جمہوریت ہے تو ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ لیکن ہمارے امام منصوص من اللہ ہے، وہ حق ہے۔ اگر ان کا کوئی فعل ہوتا ہے تو وہ خدا کے لیے ہوتا ہے، اور ان منصوص من اللہ ائمہ میں سے امام حسین کی ہستی ہے، جو امام حسین علیہ السلام نکلے تھے، جب مدینے سے نکل رہے تھے تو لوگوں نے سوال کیا، بہت سارے لوگوں نے روکا، آقا آپ نہ جائیے، ابن رسول اللہ آپ نہ جائیے، مدینہ آپ کے بعد ویران ہو جائے گا، یزید آپ کو قتل کروا دے گا، آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، یہاں ہم صحابی ہیں آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر صحابی ہیں مصطفیٰ کے تو ان صحابیوں کو چاہیے تھا کہ حسین اگر مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو صحابیوں کو بھی حسین کے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی صحابی حسین کی خاطر مدینہ نہیں چھوڑ سکتا تو حسین کی خاطر ہم ان صحابیوں کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے، اگر صحابی کو حسین پیارا نہیں تو جو جن کو حسین پیارا نہیں وہ ہمیں پیارے نہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ تو باطل کی پیروی مانگی رہی ہے، حسین سے باطل بیعت مانگ رہا تھا۔ حسین تو وہ ہے جو اپنی خواہش کی بھی اتباع نہیں کرتا، کیونکہ حق ہے۔ اب اگر حسین کا قیام ہے تو وہ فقط ہم شیعوں کے لیے نہیں ہے، حسین کا جو قیام ہے فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حسین کا جو قیام ہے، اور آگے بڑھتا ہوں، حسین کا جو قیام ہے فقط انسانوں کے لیے نہیں، حسین کا قیام ہر اس چیز کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا محتاج ہے، ہر اس جاندار چیز کے لیے ہے جسے رہنے کے لیے زمین، کھانے کے لیے اناج، پینے کے لیے پانی چاہیے، حسین کا اس کے اوپر احسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حسین اپنی خواہش، کیونکہ حسین نہیں چاہتے تھے مدینہ چھوڑ دیں، حسین کی اگر دیکھیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے جہاں پر اس کی یادیں وابستہ ہوئے اس چیز، اس جگہ کو وہ نہیں چھوڑتا۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں اب جائیں گے، یعنی جو تھر کے ایریا ہے پاکستان میں، ان لوگوں سے کہیں کہ بھئی یہاں پانی نہیں ہے، آپ رہے کس طرح، آپ جائیں ہجرت کریں دوسرے مقامات پر رہے، وہ یہی کہیں گے بھئی ہماری یادیں وابستہ ہیں یہاں پر،
ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے، ہمارے بچے یہاں بڑے ہوئے، ہمارے والدین کی جدائیاں یہاں پر ہیں، ہماری یادیں وابستہ ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم یہیں رہیں، ہر شخص کی۔ اور حسین کی تو خواہش اور بڑی ہے، کیونکہ حسین کی مصطفیٰ کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں حسین نبی کے کندھوں پر چل کے گھومتا تھا، یہ وہ مدینہ ہے جہاں رسالت حسین کے لیے جھکتی تھی، یہ وہ مدینہ ہے جہاں نبی حسین کے لیے سجدے طویل کر دیتے تھے۔ حسین تھوڑے چاہتے ہیں کہ مدینہ چھوڑ دیں، اگر حسین اپنی خواہش کی اتباع کرتے مدینے میں رہ جاتے، دنیا میں کوئی چیز نہیں باقی بچتی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات۔ یہ ہے حسین کا احسان، یہ ہے انسانیت کی بقا۔ اور دوسری جانب جو حسین کے مقابلے میں تھا، جس کی بیعت طلب کی جا رہی تھی، جن کے ماں کے رشتہ دار، اکثر روایت میں ہے کہ ان کی ماں بھی غیر مسلم تھی، یہودی یا نصارہ خاتون میں سے تھی، یہ سالوں برسوں وہاں رہتا تھا، اور یہ شخص اسلام کی سب سے بڑی جو سلطنت تھی اس پر اس کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ جمہوریت کے نتائج یہی نکلتے ہیں آخر میں۔ اب پہلے آپ کو جمہوری انسان اچھا بھی دکھا دے، لیکن جمہوریت کی انتہا یزید پہ ہوتی ہے۔ جو آپ نے خلافتی نظام دیا تھا، اب جو خدائی نظام کو چھوڑ کر اپنا نظام بنائے، اس نظام کی انتہا ہوتی ہے یزید، اور جو خدائی نظام کو لے کے چلے، اس نظام خدائی کی انتہا وہاں ہوتی ہے جہاں مہدی کا ظہور ہوتا ہے، عدل و انصاف کی حکومت ہوتی ہے، جہاں ہر شخص کو اپنا حق ملتا ہے، وہ ہے خدائی نظام۔ خدائی نظام میں کبھی بھی حق خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اور خواہشات کی پیروی نہ کرتے ہوئے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے۔ آج 9 محرم کا دن ہے، آج کا وہ دن ہے جب حسین نے ابن زیاد کی طرف آدمی بھیج کر کہا تھا کہ ہمیں 1 دن کی مہلت چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ظاہراً حسین مہلت مانگ رہے تھے، حقیقت میں حسین انہیں مہلت دے رہے تھے، شاید انہیں سمجھ میں آ جائے کہ میں فرزند زہرا ہوں، شاید انہیں سمجھ میں آ جائے کہ میں وہ ہوں جس کے لیے حسین نبی فرمایا کرتے تھے، من کنت مولا، جس کے لیے نبی فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا من الحسین۔ اور اس کا نتیجہ بھی نکلا، حر جس نے سب سے پہلے حسین کا راستہ روکا، وہ حر سمجھ گیا کہ حسین کیا ہے۔ آزادہ رو، یہ کربلا وہ معرکہ ہے جس میں حسین کے چھوٹے بھی مارے گئے، بڑے بھی مارے گئے، جوان بھی مارے گئے، ضعیف بھی مارے گئے۔ آزادہ رو، اس جنگ میں ایک ایسا بھی شہید موجود ہے جو اپنے قدموں پر نہیں چل سکتا تھا، جو چلنے کے لیے سواری پر نہیں، جس نے چلنے کے لیے میدان میں جانے کے لیے حسین کے ہاتھوں کو سواری بنایا تھا۔ آزادہ رو، عمر روایتیں 6 ماہ لکھتی ہیں، 6 ماہ کی صغیر عمر تھی، 3 دن سے پانی نہیں تھا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، جو زبان ان کی زبان تالوں سے مل چکی تھی۔ آزادہ رو، یہ چھوٹا بچہ ہے، روایتوں میں ہے جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی تو اس شہید نے اپنے
اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرایا، جب اسے جھولے پہ رکھا گیا پھر زمین سے اوپر گر جاتے تھے۔ یہ حالت دیکھی اہل حرم میں آواز بکا بلند ہوئی، رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ جب رونے کی صدائیں بلند ہوئی نا، حسین نے سوچا کوئی پردہ دار انتقال کر گئی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام واپس خیام میں آتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینبہ بتائیے رونے کا آواز کیوں بلند ہو رہا ہے؟ بی بی نے فرمایا جب سے آپ عالم الناس ینظرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں، علی اصغر کو جھولے میں چین نہیں آ رہا۔ آزادہ امام فرماتے ہیں رباب علی اصغر کو میرے ہاتھوں پر دے دو۔ جب حسین علی اصغر کو لے کر چلے، ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا کہ رباب کمر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی ہے۔ حسین واپس دیکھ کر کہتے ہیں کہ رباب اگر اصغر پیارا ہے تو حسین دینے کے لیے تیار ہے، حسین نہیں لے جا رہا۔ بی بی فرماتی ہے آقا حسین ہزار اصغر پر قربان، میرے رونے کی وجہ تو یہ ہے کہ مجھے تیرے نانا کی حدیث یاد آئی ہے۔ تیرے نانا فرماتے تھے کسی جانور کو ذبح کرو پہلے پانی پلاؤ، میرا 6 ماہ کا اصغر ہے، 3 دن کا پیاسا ہے۔ حسین فرماتے ہیں رباب میں دیکھتا ہوں ظالموں سے پانی مانگتا ہوں، ممکن ہے کہ کسی ظالم کو ترس آ جائے۔ رونے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے سائل خالی نہیں ہوتا جاتا، لیکن اسی دروازے کے اشخاص نے جب بھی کچھ مانگا ہے امت نے نہیں دیا۔ فاطمہ نے حق مانگا امت نے نہیں دیا، ثانیہ زہرا نے چادر مانگی امت نے نہیں دی، حسین نے اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگا امت نے نہیں دیا۔ اجرکم من اللہ۔ آزادارو حسین اصغر کو لے کر میدان میں آئے ہیں۔ جب حسین نے اصغر کو میدان میں لائے تو ظالم ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ حسین جنگ سے تھک گیا ہے، اب قرآن لے کر آ رہا ہے، لیکن حسین کا قرآن نہیں ماننا۔ حسین آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے ظالموں اگر تمہاری نظر میں گناہگار ہوں تو میں ہوں، تمہاری جنگ مجھ حسین سے ہے، تم مجھ حسین کا سر چاہتے ہو۔ اصغر کا پانی مانگ رہا تھا، ظالم ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا، اس لیے بابا اصغر نے پانی پی لیا۔